اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 3 طرح کی مخلوق ایسی ہے جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، ایک انسان، دوسرے جنات اور تیسرے فرشتے۔ ان تینوں طرح کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاح، اپنی عبادات و اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، تاہم انسان اور جنات کو اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر اپنی مرضی کا اظہار کرنے کی انہیں اجازت دے دی ہے، لیکن اس ارادے اور اختیار کی اجازت کے باوجود انہیں اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے ارادے اور اختیار کو میری رضا کے مطابق استعمال کرو گے تو میری جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر اسے میری رضا کے خلاف استعمال کرو گے تو تم جہنم کی آگ میں بالآخر ڈال دیے جاؤ گے۔ ان کے برعکس فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور طاعت گزاری اور عبادت میں نہ وہ تھکتے ہیں، نہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے اس مقصد عبادت اور اطاعت کے تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھانے پینے، سونے جاگنے اور دیگر خواہشات نفس کی تکمیل کا محتاج ہی نہیں بنایا۔ جس طرح انسان کے ساتھ جنات اور شیاطین کا ایک تعلق ہے، اس طرح فرشتوں کا بھی انسان سے کئی طرح سے تعلق ہے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے قبر کے سوال تک، اور جنت میں اہل جنت کی خدمت کرنے یا جہنم میں اہل جہنمی کو سزا دینے تک فرشتوں کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ دنیاوی زندگی میں بہت سے لمحات ہر انسان کے لیے ایسے بھی آتے ہیں جہاں فرشتے اس کی فلاح اور ترقی و نجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور بہت سے لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب یہی فرشتے انسان کی بدبختی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کرتے ہیں اور انسان پر لعنت کرتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنے کو ایمان بالملائکہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ان پر نازل ہوئی، ایمان لاؤ۔ اور جو شخص اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے انکار کرے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے متعلق آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لے آئے۔ یہ 6 چیزیں ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، جس میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے، یعنی مٹی۔ فرشتوں کو دیکھنا ممکن نہیں۔ فرشتے نورانی مخلوق جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں سے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے علاوہ اور کسی کے لیے دیکھنا ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل اختیار کر کے سامنے آئے تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ فرشتے انسان کی بنسبت عظیم مخلوق ہے، اور خود فرشتے میں سے بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے، اور بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 6 پر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ابتدا سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد کرنے والا ہے، اور مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جس چیز کا اضافہ کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل ہی تھے، میں نے انہیں ان کی اصلی پیدائشی صورت میں صرف انہیں 2 بار دیکھا ہے۔ میں نے انہیں آسمان سے جب اترتے دیکھا تو ان کا وجود آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا تھا، اور ان کے 600 پر تھے۔ اس طرح وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے قدر و قامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قدر و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اس کا وجود کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا حصہ اتنا لمبا ہے جتنا کہ 700 سال کی مسافت۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر فرشتے خوبصورت ہیں، مگر ان میں سے بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہیبت ناک شکلیں بھی عطا کی ہیں۔ مثلاً مومن کی موت کے وقت آنے والے فرشتے کی شکل خوبصورت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب میت دفنائی جاتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور انہی فرشتوں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی آنکھیں تانبے کے دیشکوں کے برابر ہے اور دانت گائے کے سینگ کی طرح ہے اور آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجدار ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔